اجالا اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ کہ مناظر اسلام کہتے استاد جی اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب بس یہ ہے اور کچھ نہیں۔ سمجھ رہی میں کہ یہ آپ کو اپنے علم کا اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں؟ کاش کی یہ مسئلہ اس قسم کے مسائل میں لگے کہ جو خود کتابیں لکھ رہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ خود بھی ان کو پتہ نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور کتابیں 800 صفحات 900 صفحات کے، ہم نبی کے لیے علم غیب کلی کے قائل نہیں ہے، علم غیب جزئی کے قائل ہے، یعنی ہم جزئی مشرک ہے، بریلوی کلی مشرک۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہم جزئی مشرک ہے، بریلوی کلی مشرک ہے۔ عجیب یہ حال ہے جب ہمارا، تو اس میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہ تائید میں اور شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کی تردید میں خرچ کی۔ ہائے افسوس کہ میری یہ صلاحیتیں قادیانیت، رافضیت، یہودیت، نصرانیت کے خلاف سرچ ہوتی، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ آپ سے بھی گزارش یہی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ آپ سے بھی یہی گزارش ہے، یعنی خدا واسطے یہ تو دیکھ لو کہ دیوبندی اللہ پاک نے ماشاءاللہ، ایک تو حنفی، سبق تو نہیں بھولے گا نا، ایک تو حنفی اللہ پاک نے امت مسلمہ کے سمجھو کہ 3% لوگ حنفی ہے اور 1% کے اندر شافعی، مالکی، حنبلی، اتنا اللہ پاک نے حنفیت کو دنیا کے اندر یہ کہ پھیلا دیا۔ اور ائمہ حرمین حضرت عبداللہ ابن سبیل رحمت اللہ علیہ حضرت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حرمین میں ہم رہنے والے اور حرمین کے امام ہم ہیں۔ جس طرح حنفیہ نے اپنی عبادتوں سے نوافل سنتوں کا اہتمام جس طرح حنفیہ کرتے، کسی مذہب میں نہیں۔ اس کا اعتراف حضرت سبیل رحمت اللہ علیہ، اس نے مفتی محمود کی، دوسروں کی جو دعوت کی، بزرگوں کی، اس نے اس بات کا کئی دفعہ اعتراف بھی کیا کہ جس طرح حنفیہ کے آداب اور اخلاق کے ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، امام شافعی ہمارے چچا ہیں، مالک احمد بن حنبل ہمارے چچا ہیں، فرعی اختلاف مولانا، احادیث ان کے پاس ہوتے ہیں، تو ان احادیث کو اس طریقہ پر یہ ہے کہ اس کو جھگڑا بنانا، صلاحیتیں آپ کی رافضیت کے خلاف استعمال ہونی چاہیے، یہود و نصارہ کے خلاف آپ کے، اور اس سے چھوڑ کر کے ان مسائل کے بعد ابھی ہمیں لگا دیا ماشاءاللہ ہمارے مناظرین اسلام اردو خوان طبقہ جو نالائق نامیر کے بھی قابل نہیں، انہوں نے کہ مردے سنتے نہیں سنتے۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ حیات انبیاء میں لگا دی۔ مفتی صاحب نے، مفتی سعید پالم پوری نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ہندوستان کو اس مسئلے سے آزاد کیا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں یہ آگ جل رہی ہے۔ پڑوسی ملک ہم لوگ ہیں، یہاں پر لگے ہوئے کہ مردے اللہ آپ کا بھلا کرے سنتے نہیں سنتے۔ 600 700 صفحات کی کتابیں اسی پر اللہ آپ کا بھلا کرے کہ لکھی گئی۔ توبہ توبہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کچھ دیوبندی ہے، کچھ دیوبندی نہیں ہے، اور یہ سلسلہ ہمارا اس طریقے پر ایک دوسرے کے ساتھ جو لگے ہوئے، خدا نہ کرے بلکہ ہمارے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ ساتھی بھی اس حد تک بھی جا کر کے پھر اپنے دیوبندیوں سے دشمنی کر کر کے جا کر کے داعش میں بھی داخل ہو گئے اور معصوموں کا خون بھی بہانے لگے۔ اس طریقے پر بھی ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ بریلوی میں بھی ہے، داعش والے ہوں گے، اسی طریقے پر یہ ہے کہ کیا ہے، جماعت اسلامی والوں میں بھی ہوں گے، لیکن ہمارے بعض حضرات اپنے لوگوں سے اللہ کو بھلا کرے چڑ میں آ کر کے کہ وہ بھی پتہ نہیں داعش کیا بلا ہے، کس طریقے پر مسلمانوں کے خون بہا کر چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہمارے بہت سے شاگرد مولوی صاحب انہوں نے وہ شدت آ گئی، توبہ توبہ۔ میں منڈی بہاؤدین جا رہا تھا تو لاہور ایئرپورٹ پہ تھا، ایک آدمی نے فون کیا مجھے، بڑا مناظر اسلام ہے، کتابیں بڑی لکھی ہے۔ حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا منڈی بہاؤدین جا رہا ہوں، قاری سیف اللہ اختر رحمۃ اللہ علیہ ان کی سسر نے کوئی جلسہ کیا ہے، اس میں جا رہا ہوں، بچوں کی دستار بندی حفظ کی۔ استاد جی وہ لوگ تو مماتی ہے، آپ کیسے جا رہے ہیں ان بے ایمانوں کے پاس؟ مناظر اسلام نے مجھے فون کیا، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے مماتی؟ کہتے یہ نبی کو میت سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑی توہین ہے۔ کہا استاد جی بڑی توہین کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت کو موت آئی تھی نہیں آئی تھی؟ کہا آئی تھی۔ میں نے کہا اس 1 منٹ میں جس پر موت آتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ 1 منٹ کے لیے، بعد میں تو چلو، 1 منٹ میں جس پر موت آتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے اس کو میت کہتے ہیں۔ میں نے کہا 1 منٹ کی مماتی تو آپ ہیں۔ اور 3 دن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
چارپائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو رکھا. یہ 3 دن کے بارے میں آپ سے پوچھے کوئی، حل وہ میت فی حاضر ایام ثلاثت ام حی، کیا کہو گے؟ حدیث تو ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم، یہ تو چارپائی پر ہے، اس میں کیا کہو گے؟ کہتے استاد جی وہ میت ہے. میں نے کہا 3 دن کے تو آپ مماتی ہو گئے. کہا نہیں استاد جی تسام ہو گیا، اس میں ہم حج کہتے ہیں. تو میں نے کہا حج جو تھا حیات دنویہ، پھر دفن کیسے کیا؟ وعلم ان حیات دنویۃ لا برزخیۃ، دفن کیسے کیا؟ مناظرہ خدا کی قسم جیت چکا ہے. خدا جانے کیسے کیسے ان کے مناظرے ہوتے. کتابیں بھی لکھی. رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی ان چیزوں میں کپائی، مجھے بہت افسوس ہے. اتنا ذکی آدمی، ذکاوت کے مالک، صلاحیتوں کے مالک، میں نے اپنی ساری صلاحیتیں حنفیہ کی